اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، آج آپ کے سامنے میں سورہ اخلاص کا روحانی وظیفہ توحید کی خوشبو میں لپٹا ہوا نور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مختصر مگر بے مثال صورت توحید خالص کی ایسی خوشبو رکھتی ہے جو دل و جان کو نور سے بھر دیتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ آئینہ ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا عکس جھلکتا ہے اور اس کی تلاوت سے دل کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ جو دل اس صورت سے جڑ جائے، اس کے لیے رزق، رحمت، محبت اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آئیے چند آزمودہ وظائف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رزق میں برکت کے لیے آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے۔ روزانہ سورہ اخلاص 11 بار آپ نے پڑھنی ہے، پھر خلوص دل سے دعا کریں، یا اللہ میرے رزق میں حلال برکت عطا فرما۔ انشاءاللہ تنگ دستی ختم اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خوف، وسوسے اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح و شام سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے ہر قسم کے وسوسے، حسد، نظر بد سے حفاظت رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے دل سے نفرت، کینہ اور اندھیرا ختم ہو کر محبت، ایمان اور نور سے بھر جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے وظیفہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی یہ مختصر سورت جنت کے محلات کی کنجی ہے۔ نیند سے پہلے کا روحانی حصار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھ کر ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور سارے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ عمل دل کو سکون، حفاظت، روحانی راحت بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں خلوص دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اختتامیہ سورہ اخلاص صرف ایک سورت نہیں، یہ نور کا دروازہ ہے۔ یہ وہ کلمہ توحید ہے جو مومن کے دل کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جو بندہ اس سے اپنا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو نور، برکت، امن اور محبت سے بھر دیتا ہے، آمین۔